بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، جسٹ لٹل ریکیپ. میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا ایک ریکیپ کرنے کہ اس وقت ہم اپنی ورکشاپ کے اندر جو اسینشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا پروسیس لوگوں کو جن کا خیال رکھنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اصل ورکشاپ کے ٹاپکس پر آئیں گے. یہ آج ہمارا 12واں سیشن ہے، اور آج جس ٹاپک پر ہمارا بات کرنے کا پروگرام ہے وہ ہے آور موٹیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. میں پہلے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں جی، سو دیٹ سامنے رہے. کوشش یہی ہوگی جی کہ جس طرح سے نارملی ہم کرتے ہیں کہ بریفلی ٹاپک کو ڈسکس کر کے تو پھر سوال جواب کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں. یہ جو موٹیو ہے، اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. انسان جب بھی زندگی میں اچھے فیصلے کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے پر رہوں، تو اس میں کچھ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. آپ کو عام حالات میں دیر از نو ریزن کہ آپ جھوٹ بولیں گے، دیر از نو ریزن ایٹ آل کہ آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی کریں گے، لیکن یہ کہ اگر اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے یا آپ کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پاسبل ہے کہ اس موقع پر ہم غلط بیانی کر دیں، جھوٹ بول دیں، کوئی ایسی بات کر دیں جو فیکٹس کے خلاف ہے. اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ کے پاس ایک بڑا موٹیو نہیں ہے ٹھیک راستے پر قائم رہنے کا، تو اس کا امکان ہے کہ آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ ٹھیک راستے پر رہ سکیں. ہم یہ جو ٹاپک ہے اس کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جی. ایک حصہ ہم آج کریں گے وچ از اے ویری بریف انٹروڈکشن، کہ جس طرح سے سائیکالوجی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جیسے جیسے اپنی زندگی میں ڈیولپ کرتا ہے تو اس کے موٹیوز میں کس طرح سے چینج آتی ہے. یعنی ہم سبھی، آپ جب ان چیزوں کو آج کا جو ٹاپک ہے بہت بریفلی ہے، اس کو جب دیکھیں گے تو اگر اپنے اوپر غور کریں انٹروسپیکشن کے ساتھ، آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ ان سٹیجز سے گزرے ہوئے ہیں. یہ کوئی آپ کے لیے کوئی انیوژول چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اکثر اوقات ہم اس طرح کی انیوژول چیزوں کو بھی بہت زیادہ نوٹس نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1 جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہمارے اسینشل ٹاپکس میں ہے. اسینشل ٹاپکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ورکشاپس جو بھی کر رہے ہیں، واٹ ایور ٹاپک جو ہے، وہ چاہے وہ پازیٹیوٹی کا ہے، چاہے وہ لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف کا ہے، خواہ وہ انٹریکشنز اچھے کرنے کا ہے، ریلیشن شپس کو کے اندر اچھی کنٹریبیوشنز کرنے کا ہے، دوسروں کے انٹریکشنز کے طریقوں کو، پرنسپلز کو سمجھنے کا ہے، یا مثال کے طور پر پیرنٹنگ کا ہے. ہم ان سارے ہی ٹاپکس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک اسینشل ایلیمنٹ بنائیں، بیکاز یہ سارے ٹاپکس اصل میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ان مواقعوں پر کہ جس میں انسان غلطی کر جاتا ہے، اس میں ٹھیک رہنے کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ ریزن چاہیے ٹھیک رہنے کا. وہ ریزن ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا یہ ٹاپک 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آج کا حصہ جو ہے وہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ عام طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ریزنز میں کس طرح سے نیچرلی تبدیلی آتی ہے. اور اگلے ٹاپک میں میں اپنے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے ہمارا فیتھ جو ہے، ہمارا ایمان جو ہے، وہ اس میں کس طرح مددگار ہو سکتا ہے. یہ 2 ٹاپکس ہیں، لیکن ایک چیز اور میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ نیکسٹ ویک میری اپنی ایک مصروفیت کے باعث ایک ورکشاپ جو میں نے خود اٹینڈ کرنی ہے جی. ایک ٹاپک کو میں زیادہ بہتر جاننا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے سے مجھے آئی ول ہیو ٹو اسکپ. تو ہمارا نیکسٹ ویک یہ میٹنگ نہیں ہوگی ہماری، یہ والا جو اس وقت ہم مل رہے ہیں. اس سے اگلے ہفتے میں یعنی 7 کو جو فرائیڈے آ رہا ہے، اس میں وی ول ناٹ میٹ ہیئر. ہمارا یہ سیشن نہیں ہو سکے گا. ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے وہ 14 کو ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ آج کا بلکہ سب سے امپورٹنٹ نہیں، واحد ایسپیکٹ یہ ہے
کہ ہمارے پاسبل موٹیوز ٹو ڈو رائٹ اور رانگ یہ کس طرح سے پروگریس کرتے ہیں زندگی میں. ہماری زندگیوں میں جب آغاز ہوتا ہے تو ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری ایک خاص میننگ میکنگ, ایک خاص طرح سے ہم چیزوں کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے, اور یہ جو چینج ہے یہ بیسیکلی مینٹل اور کوگنیٹو اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے باعث ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پیپل کین ہیو ڈفرنٹ موٹیوز ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. انسانوں کے ہاں مختلف محرکات ہو سکتے ہیں صحیح یا غلط کرنے کے لیے. ایدر ویز وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے غلط کر رہا ہو, لیکن وہ جس طرح بھی دیکھ رہا ہے چیزوں کو اس کے محرکات ہیں ایک, اور یہ جو محرکات ہیں یہ جنرلی ایوالو کرتے ہیں جیسا کہ لوگوں کی کنسٹرکشن آف ریالٹی ایوالو کرتی ہے. یہ جو کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں ایک خاص طرح سے پرسیو کیا ہے. یہ جو پرسیو کرنے کا پروسیس ہے, آپ کس طرح اس کو پرسیو کر رہے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کچھ دن پہلے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے ہیں, تھوڑا سا اندھیرا ہے اور ادھر ایک کوئل کی صورت میں تار بچھا ہوا ہے, یعنی وہ لپیٹ کر کسی نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور آپ اس کوئل کو دیکھ کر تو آپ کی پرسیپشن یہ ہے, آپ کی کنسٹرکشن آف دیٹ فیکٹ, وہاں پر جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کو کنسٹرکٹ اس طرح سے کیا کہ یہ سانپ ہے. تو اگر یہ کنسٹرکشن ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا. لائٹ جلا دی جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر یہ بات عیاں ہو جائے کہ یہ سانپ نہیں بلکہ تار ہے, تو فوراً جو ایموشن آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح ہمارا معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پیش آ سکتا ہے. یعنی آپ ایک چیز, ایک ایشو کو کنسٹرکٹ کریں گے اور کنسٹرکشن کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے اس طرح سے اگر لیا جائے تو اس میں آپ کے لیے وہ غصے کا باعث بن رہی ہے, آپ کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے, یا آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے, یا فرسٹریشن ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ کنسٹرکشن چینج ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ نہیں ہوگا. تو یہ جنرلی یہ جو موٹیوز ہیں انسان کے, یہ ہماری کنسٹرکشن آف ریالٹی, اس کی بھی اپنی لمٹس ہوتی ہیں جی. یہ بھی آگے چل کے جس وقت یہ ٹائم آئے گا, اللہ نے اگر موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ انسانوں کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ان کے اوپر جب بات کروں گا تو یہ زیادہ تفصیل سے ہوگی بات کہ اس میں ہم ریالٹی کو کیسے کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو موٹیوز ہیں یہ ایوالو کرتے ہیں انسان کی کنسٹرکشن آف ریالٹی کے ساتھ, ان کی میننگ میکنگ کے ساتھ. جیسے جیسے وہ گرو کرتی ہے ویسے ویسے انسان کی یہ موٹیوز ہیں یہ بھی چینج ہوتے ہیں. اینڈ دس ڈیولپس ایز پیپل گرو سائیکولوجیکلی, کوگنیٹیولی اینڈ ایموشنلی. سائیکولوجیکل تو آپ جانتے ہیں نفسیاتی طور پر, کوگنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ کے لحاظ سے کیسے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اور ایموشنلی ظاہر ہے کہ جذباتی جو میچورٹی ہے جیسے جیسے وہ پیدا ہوتی ہے. دس پروگریشن از جنرلی ایز انڈر. اس کو ذہن میں رکھیے کہ سائیکالوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خاص طریقے سے پروگریس کرتی ہے, یعنی یہ موٹیوز جو ہیں یہ ایک خاص طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں میری رائے یہ نہیں ہے کہ لازماً ہر سٹیج آتی ہے, لیکن بہرحال دس از واٹ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ سے. اچھا جی, the first stage is where to get the approval of authority, آپ جس کو بھی اتھارٹی فگر سمجھتے ہیں اس کی اپروول لینے کے لیے اس میں کون شامل ہو سکتے ہیں. بالکل بچپن میں غور کیجئے تو پیرنٹس ہو سکتے ہیں, ٹیچرز ہو سکتے ہیں, ایلڈرز ہو سکتے ہیں. ان کی اپروول لینے کے لیے اینڈ ٹو اوائڈ دا ڈس اپروول آف اتھارٹی, کہ ان کی جو ڈس اپروول ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے. یہ جو سٹیج ہوتی ہے اس میں انسان کی اصل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیڈ پوری ہو, اور جو نیڈ پوری کر سکتا ہے اصل میں اس کو اس نے خوش کرنا ہے, اور اس کو ناخوش کرنے سے اس کو روکنا ہے اپنے آپ کو. At this stage, the satisfaction of one's needs considered dependent on the authority figure's approval is the driving force. یعنی اس کو پھر سے سمجھ لیجئے, اس سٹیج میں جو انسان کی ضرورت ہے وہ ضرورت خواہش بھی ہو سکتی ہے, وہ ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں مجھے مل جائے, اور وہ چونکہ ڈیپینڈنٹ ہے اتھارٹی فگرز کے اوپر, لہٰذا وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ اتھارٹی فگرز کی اپروول ان کو خوش کرنا ہے.
یہ اتھارٹی فگرز بالعموم انسان کے بچپن میں بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی when I say limited ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہوں. It can be your caretakers, it can be your parents, it can be the teachers, elders, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہوتے لمیٹڈ ہیں. یعنی ان کی دی ہوئی ویلیوز کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں. عام طور پر یہ بہت زیادہ سمجھ کے نہیں کھڑے ہوتے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو ہمیں انعام ملے گا یا ہماری نیڈ پوری ہوگی, اور اگر یہ نہ کہی تو اس کے نتیجے میں پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں میرے لیے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ بچوں کو کوئی ایسے فیکٹس سکھا دیتے ہیں کہ جن کو ان کو اس موقع پر زندگی میں سمجھنا پاسبل نہیں ہوتا, تو وہ اس کو بہت زیادہ کویسچن نہیں کرتے. وہ جو اپروول ہے ٹیچر کی, اسی کو لینے کے لیے وہ آپ کو صحیح جواب دینے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد اگلی ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں آپ کا جو انفلوئنس کا سرکل ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جو آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں وہ گروپ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سٹیج پر ٹو ابائڈ بائی دا نارمز اینڈ کسٹمز آف دا گروپ ون اسکرائبز ٹو, آپ کی فیملی, آپ کے پیئرز, آپ کے سوشل گروپ, آپ کا ٹرائب, آپ کی نیشن, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی میں نے وہ کرنا ہے کہ جو میری برادری ٹھیک سمجھتی ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو میرا سوشل گروپ ٹھیک سمجھتا ہے, وہ ٹرائب میرا یا میری نیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ویلیو ہے جس کو آپ کہتے ہیں لائلٹی, یا اسپیشلی فرام اے نیشنل پرسپیکٹو کہ مجھے اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے, یہ ان میں سے ایک ویلیو ہے جی. یعنی ٹو ابائڈ بائی the norms and customs of the group one ascribes to. جب میں when I say کہ وفادار ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ مجھے ہر ایک کا ہی وفادار ہونا چاہیے, مجھے ہر ایک کا خیر خواہ ہونا چاہیے, لیکن یہ بات کہ واٹ ایور مائی کنٹری سیز, یا جو کچھ میرے ملک کے فائدے میں ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے, یہ اصل میں ایک ہینوتھیسٹک بلیف ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سٹیج سے جب گزرتے ہیں تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ویلیو ہے, یہ ٹھیک بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. پہلی سٹیج پر ایک چیز پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جی. پہلی سٹیج پہ انسان کے اندر جو فیلنگز آف گلٹ پیدا ہوتی ہیں, وہ اس سے نہیں پیدا ہوتی کہ میں نے غلط کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. یہ آپ کے اوپر یہ ٹائم گزر چکا ہے, اینڈ اف یو لک بیک تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ ایسا ہوا تھا. پہلی سٹیج پر جو فیلنگز آف گلٹ پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے, وہ اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے خلاف غلط کیا ہے کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے. مثال کے طور پر پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ کیا جو میری والدہ نے منع کیا تھا, اس سے نہیں گلٹ پیدا ہو رہا. پیدا اس سے ہو رہا ہے کہ کہیں میری والدہ کو معلوم نہ ہو جائے. واٹ ول آئی ڈو اباؤٹ اٹ اف مائی مدر فائنڈز آؤٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ گلٹ کی بھی بالکل نئی صورت بن جاتی ہے. گلٹ یہاں سے نہیں پیدا ہو رہا کہ غلطی ہوئی ہے یا صحیح کیا ہے تو اس سے آپ کی کانشنس جو ہے وہ آپ کو شاباشی دے گی. پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو بالکل سمجھ میں نہ آئے کہ یہ میں نے کیوں, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے یہ کوکی نہیں کھانی, لیکن اگر کھا لی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کو پتہ چل جائے گا. اس سے میرے اندر گلٹ پیدا ہو رہا ہے. اور دوسری سٹیج پر جو گلٹ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گروپ کی اپروول کے خلاف کوئی کام کر دیا. یعنی وہ جو میرا گروپ جس چیز کو ویلیو کرتا ہے, میں نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر تو معاملہ کر دیا ہے. اور اگر یہ پتہ چل گیا تو مجھے اپنے گروپ کی اپروول, یا ہو سکتا ہے اس سے ڈسکارڈ ہی کر دیا جائے, مجھے نکال ہی دیا جائے. تو یہاں پر جو سٹیج ہے, اس سٹیج پر ایٹ دس سٹیج دی ایموشنل سیٹسفیکشن derived from the recognition and approval of the group one values is the driving force. یہاں پر جو موٹیو ہے وہ یہ ایموشنل سیٹسفیکشن ہے کہ مجھے یہ ملے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ میرے سے خوش ہوں. یہاں پر بڑا کام کر دیتا ہے آدمی اس سٹیج پہ. یہاں پر دیکھیے یہ جو چیز ہے یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ہم سب, میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس سٹیج سے گزر چکے ہیں کہ جس میں ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بات ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, واٹ ول پیپل سے اباؤٹ اٹ. اور پھر جب لوگ کہیں گے اور آ کے باتیں کریں گے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ غالب ہوتا ہے ہمارے کاموں میں. اور تیسری وہ سٹیج ہے
کہ جدھر ٹو گیٹ دا سیٹسفیکشن آف لیونگ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز، یہاں پر اصول آ گئے ہیں. اب یہاں پر یہ پرابلم نہیں ہے، اور وہ اصول جنرلی وہ ہیں کہ جن کو آپ نے خود اپنے اصولوں کے طور پر اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا. To get the satisfaction of living according to the principles the individual personally holds to be accurate. وہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل ٹھیک ہے، سچائی ٹھیک ہے. اب وہ سچائی خواہ میرے والدین کے خلاف جائے، میرے ملک میری قوم کے خلاف جائے، میرے دشمنوں کے فیور میں جائے، مجھے سچ بولنا چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اب میرے لیے موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے، irrespective of whether others approve of them or not. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسروں کو یہ کیسا لگے گا، وہ اس سے خوش ہوں گے نہ خوش ہوں گے، یہ بالکل سیکنڈری ہو جاتی ہے بات. لیکن اصل چیز کیا بن جاتی ہے کہ میں کن اصولوں کو ریکگنائز کرتا ہوں اپنی زندگی میں، کن اصولوں کو اون کرتا ہوں، اور مجھے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. At this stage, the intellectual and emotional satisfaction of living a life according to one's understanding of right and wrong is the driving force. یہاں پر اب یہ ایک پرسنل ڈرائیونگ فورس ہے میری، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون دوسرے کیا رائے رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ فار انسٹنس کہ مجھے دوسروں کے بارے میں کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، مجھے اپنے ٹیکس ریٹرنز دیتے ہوئے سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، مجھے ہر اس موقع پر کہ جدھر مجھے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، مجھے آئی ہیو ٹو ڈو واٹ از رائٹ. میرے ساتھ کئی دفعہ لوگوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ہمیں جو فیسلٹیز ملنی چاہیے ایٹ نیشنل لیول وہ اگر نہیں مل رہی ہیں تو وائی شوڈ وی بی آنیسٹ اباؤٹ پیئنگ ٹیکسز. اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کا پرنسپل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میرا پرنسپل کیا ہے، اور میرے پرنسپل پر کھڑے ہونے میں جو مجھے پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو مجھے رائٹ اور رانگ کی طرف لے کر جاتی ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیج آتی ہے یہ زندگی میں اس وقت آتی ہے کہ جس وقت انسان کی کانشنس جو ہے، یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو ڈرائیو کرنے میں بھی، جس طرح ہم آگے چلیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے، یہ جنرلی یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں. یہ وہ پرنسپلز نہیں ہوتے which are restricted to for instance a particular religion or a particular particular nation or a particular tribe. یہ وہ پرنسپلز ہیں جو میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ میں کس ملک میں پیدا ہوا ہوں، کس سوسائٹی میں رہا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کس بیک گراؤنڈ آپ کی کیا ہے اور کیا نہیں. یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جدھر ہم سب انسان بحیثیت انسان کے اگری کرتے ہیں، اور یہی وہ پرنسپلز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ پرنسپلز ہیں. ودیت کردہ کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست انسان کو بحیثیت انسان انڈیویجولی وحی کی گئی ہے. یعنی جس کو قرآن مجید نے جب بیان کیا تو یہ کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو اس کی اچھائی اور برائی اس کے اندر الہام کر دی گئی ہے. یہ 3 میجر سٹیجز ہیں جی جو آتی ہیں. ایک اس کے بعد ایک چوتھی سٹیج بھی ہے، لیکن وہ پرائمرلی اس میں موٹیو نہیں ہے، میں اس کو اس وجہ سے اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں. یعنی وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیسیجن کس طرح لیا جائے گا صحیح اور غلط کا ایٹ ٹائمز. فار انسٹنس میں ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی ہوں، تو اور اگر آپ وہ پرنسپل یا آپ ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی اور میں وہ پرنسپل توڑ رہا ہوں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر دیں اور بغیر کسی پرابلم کے یہ ججمنٹ پاس کر دیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن ایک چوتھی سٹیج وہ آتی ہے کہ جدھر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ وہ کر کیسے رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن ہے کیا. اس کو کہتے ہیں جی، یہ جو 4th سٹیج ہے وہ اس حوالے سے بالکل ایک یونیک سٹیج ہے کہ جس میں انسان بالکل ٹھیک پرنسپل پہ کھڑا ہے خود، لیکن دوسروں کے بارے میں ججمنٹ دینے سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ دوسرا اس سچویشن کو دیکھ کیسے رہا ہے. بٹ بیکاز دیٹ از ناٹ اے موٹیو، دیٹ از این انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، دیٹ از بینگ مور ایمپیتھک. ایمپتھی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے دوسروں کو جج کروں، میں یہ دیکھوں کہ دوسرا اصل میں جس سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہے وہ زندگی کو کیسے دیکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑا دوں کہ تم ایک رول ہوئی بھی تار سے ڈر گئے ہو،
میں یہ سمجھوں کہ اگر میں نے بھی اس کو سانپ سمجھا ہوتا تو میں بھی ڈر جاتا. وہ جو کنسٹرکشن ہے اگر اس کی کنسٹرکشن میری ہوتی تو پھر کیا ہوتا. یہ والا ایسپیکٹ وہ فورتھ سٹیج پہ آتا ہے, بٹ دیٹ از بیکاز اٹ از ناٹ اے موٹو, تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں لے رہے ہیں. یہ جو تینوں سٹیجز ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ آپ ان سٹیجز میں سے جو گزر چکی ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں ایک ٹائم تھا کہ جب میں اس طرح سے دیکھ رہا تھا زندگی کو. اکثر لوگ جو ہیں ہمارے یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ پوری زندگی ہی سیکنڈ سٹیج پہ گزار دیتے ہیں, جدھر ان کو جو اصل پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ایکشن کے بارے میں دوسروں کی رائے کیا ہے. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ اس طرف مزید آپ کو موٹیویٹ کرے کہ ہم کو اصل میں اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپنا جو ہماری جو کنسٹرکشن ہے اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک ڈیولپمنٹل سٹیج میں اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ سکیں ایک بحیثیت انسان کے. میرا آج کا جو ٹاپک ہے جی وہ اتنا ہی تھا. آئی تھنک وی ہیو اباؤٹ an hour for questions. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں, ورنہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے جی. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہاؤ ٹو politely say no to people who have high expectations of us, like any sibling asking help with his her homework etc. How can we say no to them without hurting their feelings? I think if you really need to say to them, you need to say no to them. There must be a reason for that. یقیناً کوئی وجہ ہوگی. اگر تو وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہیلپ کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہو جائے گا تو یہ وجہ بھی بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس وقت کچھ ایسا یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سم تھنگ, تو اصل میں پرابلم جدھر سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ بہت ساری چیزیں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں یہ ایکسپیکٹیشنز میں نے ڈیولپ کر دی ہیں کہ مجھے اصل میں صحیح یا غلط دوسرے کی مدد کرنی ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مجھے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی نکالنا ہے. اور جب تک میں یہ نہیں نکالوں گا دوسروں کی فیلنگ جو ہے وہ یہی رہے گی کہ اس کو میری مدد کرنی چاہیے. میں عام طور پر اگر کوئی میرے سے مدد مانگتا ہے ہوم ورک کرنے میں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں, اپنی اولاد سے بھی یہ کہتا ہوں, اور وہ کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے اور اب تو اتنی محنت نہیں ہو سکتی. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں, آپ پہلے یہ کر کے دکھائیں مجھے اینڈ لیٹس دین ڈسکس اٹ. ٹھیک ہے جی. جنرلی ہوتا کیوں ہے یہ, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. عام طور پر ہم ٹائم نہیں مینج کر رہے ہوتے. We are not working according to what is important for us. We are only working according to what is urgent. زندگی میں, اور یہ جس طرح سے دوسروں پر اپلائی ہوتا ہے یہ ہم مجھ پر اور آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤ ڈو وی مینج ٹائم ان آور لائف. ٹھیک ہے جی. ہم جو ٹائم, اب آپ اس کو اس طرح سے امیجن کریں کہ اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے تو اس اسائنمنٹ کو آپ اس ٹائم تک پوسٹ پون کر دیں گے جب آپ کو اب کرنی پڑ جائے گی. یعنی یو ڈونٹ ہیو این آپشن, اب تو کرنی پڑے گی یہ محنت. اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے ایم بی اے میں بھی یہ کر دیا کرتے تھے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جس کے لیے ابھی 2 مہینے ہیں, تو آخری جب 10 دن 5 دن 4 دن رہ جاتے تھے تو اس وقت بیٹھ کے تو دھڑا دھڑ کام شروع ہو جاتا. وائی ڈز دس ہیپن؟ بیکاز وی آر ڈریون بائی ارجنسی. ٹھیک ہے جی. اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ سکھانا چاہیے. ٹیل دیم very politely that this is something that will hurt you, اور اگر یہ کام نہیں کیا تو we should be willing to pay the price for it, اور whatever that price is. اور اس میں اگر میں نے ہیلپ کر دی آپ کی تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا. so the best thing that you can do is to learn, اور جو غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر کے میں اس میں آپ کی ہیلپ کروں گی جو بھی, کہ ہم اس کو ٹھیک کریں انشاءاللہ. بٹ آئی تھنک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. وی شوڈ ٹرائی ٹو پولائٹلی سے نو, اور اس میں کوئی حرج نہیں بھی. آئی تھنک ہرٹ ہوں گے بھی تو تھوڑی دیر کی بات ہے. ہم ایک لانگ ٹرم نقصان کیوں اٹھائیں کسی کا بھی, یا کسی کو پہنچائیں ایک شارٹ ٹرم ہرٹ سے بچانے کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے سر, یہ اس پہ آپ نے جیسے کہا نا کہ اس پہ عام طور پہ زیادہ تر لوگ اسی کے اوپر بھی زیادہ رہ جاتے ہیں.
اس کی وجہ کچھ یہ اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ وہ مطلب یہ کہ وہ نارملی جیسا چلتا چلا جا رہا ہے وہ اسی پر خوش ہے, اور جو اگلی نیکسٹ اسٹیج ہے اس میں میچورٹی چاہیے ہوتی ہے, اس میں ڈیسائسونیس چاہیے ہوتا ہے, اس میں مینٹلی بھی میچورٹی چاہیے, تو شاید اس طرف آنے سے لوگ ڈرتے ہیں, لوگوں کی مخالفت سے ڈرتے ہیں, تو اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے سر. یہ دیکھیے یہ جو ابھی سوال آیا ہے یہ بھی اسی نوعیت کا سوال ہے کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا, میں نے اگر نہ کر دی تو دوسرا مائنڈ کر جائے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے اصل میں اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ بات کہ میں نے اگر کچھ کیا تو میری والدہ ناراض ہو جائے گی, میرے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے, میرے ہمسائے مجھ سے دور ہو جائیں گے, واٹ ایور, لوگ کیا کہیں گے, یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے میں یہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ جو اس سے اگلی سٹیج ہے جو جس کو آپ پرنسپل سینٹرڈ کہیں گے, یا جس کو سائیکالوجی کی زبان میں رابرٹ کیگن نے انسٹیٹیوشنل سٹیج کہا ہے, وہ پرائمیرلی تب آتی ہے جس وقت آدمی انٹروسپیکشن اور ریٹروسپیکشن کرتا ہو. آدمی جب اپنے بارے میں کانشیس ہو جائے, جب وہ اپنے ان سوالات کو واقعی انٹرٹین کرنے لگ پڑے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ کس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے, یہ ایسا کیوں, یعنی میں اپنے بلیفز کے بارے میں اپنی ویلیوز کے بارے میں ٹل دا ٹائم دیٹ آئی بیکم کانشیس میں اس سے اگلی سٹیج پہ جا نہیں سکتا. یہ جو سٹیجز ہیں, یہ جو دو میں نے آپ سے پہلی دو سٹیجز ہیں, یہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں, یعنی صرف اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی کا جو سرکل ہے جو آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے آپ گھر ہی میں رہتے تھے, اس کے بعد آپ اسکول جانا شروع ہو گئے, اس کے بعد دفتر میں ملازمت شروع کر دی. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ چونکہ آپ کا سرکل بڑا ہوتا جا رہا ہے, اس لیے اصل میں پرنسپل وہی ہے کہ دوسروں کی ویلیوز یا دوسروں کی سنی سنائی ویلیوز کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کر دیا اور میں اسی کو کرنے میں ٹھیک محسوس کرتا ہوں. میں جیسے ہی اس چیز سے نکلنے کی کوشش کروں گا تو اصل میں مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. یہ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پرائمیرلی اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ میں آئی ایم ولنگ ٹو لیٹ گو. ٹھیک ہے نا جی, میں اپنے وہ جو ایسپیکٹ تھا جو میں نے آج تک سیکھا تھا اس کو چھوڑ کر تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اب اپنے پرنسپل ڈٹرمن کرنے ہیں. یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں انٹروسپیکٹو نہیں ہوں گا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کانشیس ہونا جو ہم عام طور پہ کرتے کیا ہیں, آپ غور کیجئے گا, ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اس نوعیت کے جو سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے اندر مشکل پیدا کرتے ہیں, جو ہمیں انکمفرٹیبل کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو اوائڈ کر جاتے ہیں. دوسروں سے بات کرنا بھی اوائڈ کر جاتے ہیں جدھر ہم انکمفرٹیبل ہونے کا چانس ہو. تو اس ڈسکمفرٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے اس سٹیج سے آگے بڑھنے کے لیے. لیکن سر ڈسکمفرٹ میں بھی تو رہنا مطلب یہ کہ اگر جو چیز بے چین کر رہی ہو وہ جب تک معلوم نہ کر لیں اس وقت تک بھی تو چین رہتا نہیں ہے. ایسے ہوتا تو نہیں ہے نا کہ مطلب صحیح غلط کا پتہ نہ چل جائے جب تک آپ نے کلیئرٹی نہ جو ہو یہ جائے. بات فرمائی ہے, نہیں دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے جو آپ نے فرمائی ہے, بہت اچھی بات ہے, اگر ایسا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کی توفیق دی کہ یہ ایک میچور بات ہے جو آپ نے کی ہے. عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے جی. برعکس کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار, جو میں کر رہا تھا نا مجھے اسی پر رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر کوئی چیز ڈسکمفرٹ یا کوئی چیز کوسچنز پیدا کر رہی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کا ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو اوائڈنس کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ رکاوٹ ڈالتا ہے حق ماننے میں, لیکن انسان اس میں کمفرٹیبل زیادہ ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ چینج نہیں کرنے کی ضرورت اپنے آپ. صحیح سر, بہت شکریہ سر. ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ بھی میری بیٹی نے پوچھا ہے. میری بیٹی نے ابھی ایم ایس کلینکل سائیکولوجی میں ایڈمیشن لیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مطلب ٹیسٹ اور اس کے بعد ان کے انٹرویو اور اس میں جب اس کا انٹریکشن ہوا وہاں پر جو اس کی ساری کلاس میٹس ان کے ساتھ, تو کہتی ہے کہ وہ بہت ہی عجیب سا ہے کہ یعنی کہ بہت زیادہ ایسا کمپٹیشن ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, غلط بیانی کرنا, جھوٹ بولنا, نان کوآپریٹو ہونا. تو یہ تو بہت ڈس ہارٹ ہوئی وہاں جا کے. کہہ رہی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس طرح رہوں, یعنی جو میں نے بی ایس کیا تھا اس میں تو ہم لوگ جو تھے اتنے آپس میں کوآپریٹو اور اتنا خیال رکھنے والے, اور یہاں اب ایک تو سائیکالوجی میں ہے, کلینکل سائیکالوجی میں, اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, اس طرح نیگیٹو ہے اگر, تو یہ آگے لوگ کیسے کاؤنسلنگ کریں گے جو اپنے ہی لوگوں کی اسی طرح ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور مطلب کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں. کہہ رہی کہ انٹرویوز میں اور اس میں
غلط بیانی کی, پھر بعد میں خود ہی بتا رہی ہیں کہ وہ تو میں نے تم سے غلط بتایا تھا, اب سچ بتا رہی ہوں, تو اب یہ سن لو. تو اس نے کہا نہیں اب مجھے تو ضرورت نہیں ہے جو تم بتا رہی ہو اس کو. تو کہہ رہی مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں یہاں کس طرح رہوں, یعنی اتنے کمپٹیشن میں انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو میں کیا کروں یہاں اس ماحول میں, کہہ رہی ہوں. دیکھیے یہ ہماری ایجوکیشن کا ایک نارمل جنرل ماحول یہی ہے, یعنی جب یہی ہے تو پھر اسی ماحول میں رہنا ہے. بس کوشش کریں کہ اپنے اوپر اس کا رنگ نہ چڑھنے دیں, بیکاز دیٹ از ویری ویری ہارمفل. ٹھیک ہے جی, یہ پورے کا پورا جو ماحول ہے, دیکھیے اس میں جو چیز کو ویلیو کیا جاتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ریوارڈ کیا جائے گا, جس کو ایوارڈز ملیں گے, وہ ہے کہ جو آپ کے اس پورے سسٹم میں ایکسٹراڈنری پرفارم کرے گا. اور وہ پرفارمنس اگر تو یہ سیمیسٹر سسٹم ہے, وچ آئی ایزیوم کہ سیمیسٹر سسٹم ہی ہوگا, تو پھر یہ بالکل ہی ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو ٹیچرز کی نظر میں اچھا ثابت کر دیں گے. اور یہ آپ کی اپنی اخلاقیات پہ بھی بہت برے اثر ڈالے گا, اور دوسروں کی بھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم دوسروں کو تو نہیں روک سکتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو یہ جو ابھی میں نے شروع میں بات عرض کی تھی بالکل آغاز میں آج, وہ یہ تھی کہ ہم کو یہ موٹیو کی ضرورت کیوں ہے, اس موٹیو کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے کہ ہمارا موٹیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ اس کے اندر بڑی دفعہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے, بڑی دفعہ اپنے فائدے کو فورگو کرنا پڑ سکتا ہے, لوگوں کی زیادتیوں کے اندر رہنا ہے, ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن, یہ جو ہمارا سسٹم ہے جو ایک بہت بڑی ہمیں ایجوکیشن دے دیتا ہے, وہ دنیا کا ایک نقشہ دے دیتا ہے سامنے کہ تمہیں اس دنیا میں جانا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہمیں ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے, ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ کمپیٹیٹو اسپرٹ بجائے اس کے کوآپریٹو بنے. ہم سب یہ جانتے ہیں یہاں پہ اکٹھے سب لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ سوسائٹی میں جو اگر سوسائٹی کی آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کولیبریٹو اور کوآپریٹو اسپرٹ کی ضرورت ہے, نہ کہ کمپیٹیٹو اسپرٹ کی. کمپیٹیٹو اسپرٹ جو ہے یہ ایک بالکل غلط خیال ہے کہ یہ انسان کی پرفارمنس بہتر کرتی ہے. یہ بالکل ایبسولوٹلی اٹ ہیز نو بیسس ان ریالٹی. کوئی ریسرچ اس کو ثابت نہیں کرتی ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس بہتر کرتا ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر کچھ ویلیوز کریٹ کر دیتا ہے وہ, کہ جو آئندہ بڑی سخت نقصان دہ ہوں گی, نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں, اور جس حد تک پاسبل ہو اس اپرچونٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے, اس سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ میں نے سیکھنا ہے. نمبر لینے کی گیم سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو بات ہے کہ نکال لیں, اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوگا, پیپل ول تھنک دیٹ یو آر ناٹ گڈ, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. پیپل ول الٹیمیٹلی ویلیو واٹ یو نو. میری ڈگری کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتی, چاہے میں نے کوئی پوزیشن لی ہو, چاہے میں نے جو مرضی کیا ہو, اٹ از ناٹ اٹریکٹیو. لیکن اگر میں جو بات کرتا ہوں, اف اٹ میک سینس, پیپل ول لسن ٹو می. ٹھیک ہے سر, میں اس کو بتا دوں گی, بہت شکریہ. You're most welcome. Is the progression improvement between the three stages linear? I mean, in some situations, we look at society and some principles inside us, and you can move between these stages based on situations, or once you reach a stage, you stay there, no regression from stages 3. No, it is not. This is a very, very good question. I am very glad that you asked it. ہوتا کیا ہے جی کہ یہ جو سوال کیا ہے, اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو پروگریشن ہے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اب اگر سٹیج 2 میں گھس گیا ہوں یا سٹیج 3 میں آ گیا ہوں, تو اب سٹیج 2 ختم ہو گئی ہے. یہ اگر میں مکمل طور پر سٹیج 3 میں آ گیا ہوں تو ایسا ہی ہوگا. لیکن بالعموم یہ جو 3 سٹیجز ہیں, یہ بالعموم اس طرح نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کسی شخص سے جب ملتے ہیں تو اصل میں وہ عام طور پر کسی ٹرانزیٹری پیریڈ میں ہوتا ہے. یعنی میں اس کو اگر بیان کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی زندگی تقریباً 20 to 25% پیور سٹیجز میں رہتی ہے جی, ورنہ وہ ٹرانزیشن میں ہوتا ہے. یعنی ٹرانزیشن میں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیج 2 سے سٹیج 3 میں جا رہا ہوگا. سٹیج 2 سے جب وہ سٹیج 3 میں جا رہا ہوگا تو وہ کچھ فیصلے سٹیج 2 کے حساب سے کر رہا ہوگا, کچھ فیصلے سٹیج 3 کے حساب سے کر رہا ہوگا. اچھا, کچھ فیصلے وہ کافی پیچھے بھی کر سکتا ہے, یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں اس کو یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ کہیں والد صاحب کو یا والدہ کو پتہ نہ چل جائے. Now this is a regression. عام طور پر ریگریشن نہیں ہوتا ہے,
हो भी सकता है, और वो क्यों होता है कि जिस वक्त एनवायरनमेंट आपको इस चीज का मौका ना दे, जिस तरह ही मैंने गुजारिश की है, ये जो अभी सवाल था कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का, लोगों के डिसऑनेस्ट होने का, अगर मैं ये फैसला कर लूं नोइंगली कि मैंने असल में अब इसके बारे में, क्योंकि ये फायदेमंद है, तो मुझे अब इससे ठीक है, आई शुड नॉट केयर अबाउट इट, तो जब मैं ये नोइंगली फैसला कर लूंगा तो इसके नतीजे में वो जो वैल्यूज मेरी पिछले कुछ अरसे में डेवलप हुई हैं वो रिग्रेस करना शुरू कर सकती हैं. So I think this is a very good question, and thank you very much for asking this. The answer is कि हम आम तौर पर ट्रांजिटरी स्टेज में होते हैं, यानी between 1 and 2, between 2 and 3, between 3 and 4, आम तौर पर, and between 4 and 5. ये जो स्टेजेस हैं, ये इस ट्रांजिशन में आपका तकरीबन 60 to 70% टाइम जा रहा होता है जी. यानी आप किसी से मिलें तो चांसेस आर कि वो किसी प्योर स्टेज में नहीं होगा, वो किसी दो स्टेजेस के दरमियान ट्रांजिशन में होगा. और इसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं जी, बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया जाता है. और ये कैटेगराइज करने का तरीका ये होता है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू डिटरमिन कि आप किस स्टेज पर हैं, तो आई विल हैव टू इंटरव्यू यू, और फिर वो जो इंटरव्यू है उसको सुनकर मैं आपकी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इधर हैं, ठीक है जी, दिस इज वेयर यू आर. आमतौर पर उसको किस तरह कहा जाता है, मसलन 1-2 या 2-1, ठीक है जी, यानी जो स्टेज है मसलन उसको मेन में लिखेंगे आप 2 में, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 के, यानी अभी 1 के असरात हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं कुछ, ठीक है जी. तो दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, एंड आई होप दैट माय आंसर इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. इंशाल्लाह प्लीज डू कंफर्म. आप व्हाट्सएप यूट्यूब पे भी शायद कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि बात समझ में आ गई है. अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन हो तो वही बता दीजिएगा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक. ये सर मेरा सवाल ये था कि ये जो स्टेजेस आपने भी बताई हैं 1, 2 और 3, तो जैसे अभी ऐसे एक इंसान जब भी इस दुनिया में पैदा होता है तो वो एक हिस्टोरिकल फ्लो में पैदा हो रहा है, यानी आज से 100 साल या 200 साल पहले नेशनल स्टेट्स उस तरह नहीं थी जैसे आज के दौर में हमें नजर आती हैं. और तो जो मतलब वतन से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, ये तो सब मानते हैं कि एक नेचुरल चीज होती है. तो ये जो असूल होते हैं राइट एंड रॉन्ग के, ये मतलब एक्चुअली इनका सोर्स कहाँ से आ रहा होता है? क्या फितरत है? तो क्या फितरत अगर है तो क्या आज जो इंसान पैदा हो रहा है वो आज से 200 साल पहले वाले इंसान से क्या उसकी फितरत मुख्तलिफ है? क्योंकि आज हम पैदा हो रहे हैं एक नेशनल स्टेट्स के दौर में, जहां हम अपने वतन से मोहब्बत करना एक बेसिकली एक वैल्यू है. तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि 80% ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन द स्टेज नंबर 2, और उसकी मिसाल हम दे सकते हैं कि जैसे हम बहुत सारी इंसानों ने जंगें लड़ी हैं इस नेशनल प्राइड के लिए. तो ये जो फितरत के जो असूल हैं, तो ये जो राइट एंड रॉन्ग का जो थर्ड नंबर है, ये जो असूल हैं, ये फितरत से अगर आ रहे हैं तो ये फितरत क्या तब्दील हो रही है इंसान की ओवर द टाइम, और अगले 200 साल में 50 साल में ये और चेंज होगी या ये वही रहेगी? राइट. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने कुछ मिसालें दी हैं, हम ट्राइबल थे, हम अपनी बरादरी के अंदर महसूर रहे, फिर उसके बाद ट्राइबल हो गए, फिर उसके बाद यू नो मे बी जोग्राफिकली नेशनल हो गए. ये बेसिकली ये फितरत नहीं है. फितरत ये है कि इंसान अटैचमेंट रखता है, ठीक है जी. वो जो अटैचमेंट है वो किस चीज के साथ रखेगा, ये असल में सोसाइटी डिटरमिन कर देती है. उसकी एनवायरनमेंट उसको बता रही है कि उसने अटैचमेंट रखनी है. इंसान अपनी मजहब से अटैचमेंट रखता है, अपने बिलीफ्स के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने भाई के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने मोहल्ले के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने शहर के साथ रखता है, अपने यू नो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये जो बात है कि ये इसमें से फितरत क्या है, फितरत सिर्फ इतनी है कि इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अटैच हो जाता है, ठीक है जी. वो उसके अंदर हमियत पैदा होनी शुरू हो जाती है अपनों के साथ, अपनी बरादरी, अपने माँ बाप. ये तो इंसान की फितरत, इसमें कोई चेंज नहीं आई कभी भी, ठीक है जी. व्हाट हैपेंड इज कि हमारा जो अटैचमेंट का सर्कल है वो असल में जब चेंज होता है तो ये हमें टीच किया जाता है. ये हमारी सोशल ट्रेनिंग है, ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है.
جو ہماری سوشل کنڈیشننگ ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم کسی چیز میں فطرت کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں پوٹینشیلز ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے، میں اس کو سمجھانے کی غرض سے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اگر اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں بچہ ہے ایک، اور ایک آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ دونوں کو ایک ہی دن گھر لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اس کو آپ گھر لے کر آئے اور ایک پیٹ کو بھی لے کر آئے. ایک ہستی میں یہ پوٹینشیل ہے کہ اس نے، اگر آپ اس کو صحیح ماحول دے دیں گے تو اس نے زبان سیکھ لینا ہے، یہ ہے اس کی فطرت. اور دوسری ہستی نے آپ جو مرضی ماحول دے دیں، اس نے بولنا نہیں شروع کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے فطرت کے اندر موجود پوٹینشیلز کا ہونا. اسی طرح سے ہمارے اندر اٹیچمنٹ کا پوٹینشیل ہے، آپ اس کو کس طرف ڈائریکٹ کریں گے اس لحاظ سے وہ اٹیچمنٹ چینج ہو سکتی ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن آصف صاحب. جی، بٹ جسٹ فار کلیریفیکیشن پرپز، تو کیا ہم یہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حق اور باطل جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگا، یا وہ وقت کے ساتھ بدلے گا؟ جیسے فار ایگزامپل اکثر مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ انسانی ذہن نے جب فار ایگزامپل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی، اس کی ایکسیپٹنس کی بات کی، اور یا پھر ایوولوشن تھیوری کی ایکسیپٹنس کی بات کی، تو مذہبی جو ہے حق اور باطل، اس نے پھر اس کو ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ نہیں، ان کے اسکرپچرز میں بھی ایسی سب کچھ چیز موجود ہے جو اس کو ایکسپلین کرتی ہے. تو مطلب کیا یہ جو حق اور باطل والی جو بات ہے، کیا یہ بھی بیسیکلی مطلب مستقل رہے گی، یا یہ مطلب کیسے اس کو ہم دیکھیں گے؟ نہیں، دیکھیے، یہ جو ہے سائنس کی فیلڈ بیسیکلی ایز اے فیلڈ آف ایکسپلوریشن. ٹھیک ہے جی، یہ جو بات ہے کہ سائنس کوئی ایکسپلوریشن کا پوٹینشیل جو ہے انسان کے اندر، کیوریوسٹی کا ہونا، وہ جاننے کی طلب ہونا اس کے اندر، یہ اس کی فطرت ہے. انسان کے سامنے اگر آپ ریزننگ پریزنٹ کریں اور وہ اس ریزننگ سے کنونس ہو جائے تو یہ اس کی فطرت ہے، جس کو ہم مسخ کر سکتے ہیں کہ ہم کو وہ بات ماننی چاہیے. یہ انسان کے اندر یہ وہ فطری پوٹینشیلز ہیں جی، یہ سارے. اور جس طرح سے پوٹینشیلز کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ استعمال نہ کریں تو نہیں کریں، مطلب آپ کی مرضی ہے. آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو سم تھنگ، یو کین ٹرن آف یور ایئرز، وہاں پہ میوزک چلتا رہے، لوگ بات کرتے رہیں. if you don't want to pay attention, you refuse to pay attention. تو یہ جو ہمارے اندر یہ پوٹینشیلز ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مذہبی کتاب کو ماننا، یہ فطرت نہیں ہے انسان کی. ٹھیک ہے جی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی کتاب جس پیغام کو دے رہی ہے وہ فطری ہے، یعنی وہ فطری طریقے پر دے رہی ہے، فطرت کے مطابق دے رہی ہے، یا فطرت کے مطابق ہے وہ پیغام جس کو میں نے سمجھا ہے. یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کتاب کا پیروکار ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب مجھے ایک بات صحیح سمجھ میں آ جائے تو پھر مجھے اس کو ماننا چاہیے. یہ اس کی فطرت ہے جی. یعنی فطرت یہ ہے، اگین کیپنگ ان مائنڈ کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی فطرت ہے، اس سے میری مراد یہ کہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت پوٹینشیل رکھا ہے کہ جب وہ بات کو سمجھ لے تو اس کو ماننا چاہیے. لیکن وہ چاہے تو اس کا انکار کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اس فطرت کو مسخ کر سکتا ہے، وہ اپنے اس پوٹینشیل سے اپنے آپ کو دستبردار کر سکتا ہے. صحیح، بہت شکریہ سر، بہت یہ شکریہ. موسٹ ویلکم جی، یہ موسٹ ویلکم. اچھا جی، یہ فرما رہے ہیں جی کہ سو ٹیکنیکس would be different for progression towards a higher stage and avoiding the regression to a lower stage, which would be another layer of complexity. Yes, it would be, but I won't say that the techniques would be different. Basically, I think that انسان جو پروگریس کرتا ہے فرام ون اسٹیج ٹو اندر، ایک تو میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ جو اسٹیج 1 جس کو میں نے کہا ہے، اس سے اسٹیج 2 میں نیچرلی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے، وہ جو انفلوئنشل فیکٹرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اسٹیج 3 سے آگے اصل میں کانشیسنیس سے چینج آتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ یہاں پر جو کانشیسنیس سے چینج کی جو سچویشن ہے، آپ مثال کے طور پر کویسچنز کرتے ہیں. جو کوچنگ ہے اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو
get people to think about these things, वो reflection उनके अंदर पैदा हो कि हम जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि उनको बताया जाए कि ये ठीक है और ये गलत है, उनको इस रास्ते की तरफ लेके आया जाए कि वो गौर करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी बात पे पहुंचे जिस पे हम पहुंचे हैं, लेकिन कम से कम गौर करना शुरू करें, गौर करें और जो बात ठीक लगती है उसको मानें। ये जो एस्पेक्ट है, अगर आप ये अडॉप्ट करते हैं तो इसके नतीजे में अल्टीमेटली, एंड अगेन दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि आप 2 छड़ियां मार के तो बच्चे को एक नए डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंचा देंगे। ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिससे वो गुजरेगा, और ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है ना जी। ये जब मैं समझ जाता हूँ कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, तो फिर मुझे उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसको फोर्स करना है डेवलप करने पे। हर आदमी ने इस मामले में अपनी अपनी स्पीड पर अपने पोटेंशियल के मुताबिक डेवलप करना है। इंशाल्लाह वो कर जाएगा, वो कर जाएगा, इंशाल्लाह जरूर कर जाएगा। What you can do is help them start reflecting, being more conscious of their actions, अपनी feelings पर गौर करें, अपनी अपनी ascribed values पर गौर करें। इसके लिए जो वो टॉपिक है ना जी, जो हम कर चुके हैं कुछ, बहुत ज्यादा तफसील में तो नहीं किया, तफसील में इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी तो उसमें जरूर करते हैं हम, वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का। मैं जो चीजें मान रहा हूँ वो उन पे गौर करना शुरू करूं कि कितनी कितनी सच्चाई है उनमें, ये किन अजम्पशन से बेस करता हूं मैं अपनी राय। ये जो मैंने आपके साथ जो पूरी बात शेयर की है, इसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं, वो इंसान की, यानी ये पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है थ्रू आउट हिज लाइफ, वो कैसे हो रही है और कैसे रुक जाती है। देखिए, इसमें अजम्पशन ये है कि इंसान अगर रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर ये बात ठीक है और ये आपको अगर ठीक लगती है, तो फिर इस पर गौर करते हुए हमें दूसरों को भी प्रमोट करना है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्टिव एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। सो इट इज कॉम्प्लेक्स, यस, एंड इट इज नॉट इवन इजी, लेकिन ये कि इट कैन वी कैन डू दैट विद सम एफर्ट, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर वालेकुम आपके? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन शायद थोड़ा सा स्टूपिड हो, लेकिन नहीं, मैंने ये क्वेश्चन जानना कभी था कि स्टूपिड नहीं होता जी, जवाब स्टूपिड हो सकता है, सवाल कभी स्टूपिड नहीं होता। अच्छा, थैंक यू सर। ये हम काफी सुनते हैं कि दैट मैन इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल और मैन ऑफ वैल्यूज। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज ये हैं क्या, और क्या ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ नहीं हो सकती? एक समझता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं वो ठीक हैं, या कोई ये यूनिवर्सल एक फैक्ट है जो प्रिंसिपल्स, इसकी मुझे थोड़ी सी एग्जांपल्स चाहिए कि किन चीज़ों को हम जी, प्रिंसिपल्स कहते हैं, किन चीज़ों को हम वैल्यूज़ कहते हैं। अदर देखिए देन जो मैं जी, समझता हूँ, सॉरी, अदर देन के जो हक हक बात है, सच बोलना है, इनके अलावा और कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? जी। ये जो आपने बात फरमाई है, ये देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मुझे नहीं मालूम कि आप इतने कसर नफसी से क्यों काम ले रहे थे कि ये सवाल जो है ये कोई शायद गलत सवाल है। इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, और अब देखिए, जो जवाब मैं देने लगा हूँ, हो सकता है दैट माइट बी अ वेरी स्टूपिड आंसर, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अपने इल्म के मुताबिक मैं बताऊंगा जी आपको। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें इख्तलाफ नहीं है, ठीक है जी, दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और ये आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी टाइम में रहते हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह से अभी मैंने अभी एक सवाल के जवाब में गुजारिश की कि ये इंसान का पोटेंशियल है कि वो अटैचमेंट पैदा कर लेता है, ठीक है जी। आप किसी भी जगह पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, लोग अपने इलाके से, अपने लोगों से, अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट से अटैच्ड फील करते हैं। द थिंग इज दैट हम कई दफा इस चीज को कॉन्शियसली खत्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं होना अटैच, ठीक है जी। तो इंसान ये भी कर लेता है और साधु भी बन सकता है। सवाल ये है कि जो आपने फरमाया कि दो लोग दोनों प्रिंसिपल सेंटर्ड हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। असल में मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन ये है कि जिसमें आपको आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी भी हो सकता है। तो आप कौन सा इस वक्त किस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक आपका रवैया हो सकता है चेंज हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि कई मरतबा ये हो जाता है जी,
यानी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जिसमें कि आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए तो मामला और होगा. आप ये समझते हैं कि नहीं थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए, काइंडनेस के साथ मामला करना चाहिए, मामला और हो जाएगा. ये और ये पोजीशन पे डिपेंड भी करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं और आपको कौन से प्रिंसिपल इख्तियार करना चाहिए. ये खुद एक ट्रेनिंग की जरूरत है. जो ये बात है जो आपने फरमाई एक सवाल के ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं और मेरी इस बारे में राय ये है कि ये प्रिंसिपल अल्लाह ताला के वदियत करदा प्रिंसिपल्स हैं और यही वजह है कि वो यूनिवर्सल हैं, उसमें कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है. जहाँ तक वैल्यूज का ताल्लुक है, ये एक ऐसी टर्म है कि जिसके बारे में यूज करने वाले की डेफिनेशन जरूर पूछ लेनी चाहिए जी. मैं आमतौर पर अपने सेशंस में वैल्यूज कहता हूं प्रिंसिपल्स के मुताबिक बिहेव करने के तरीकों को. मिसाल के तौर पर आपका प्रिंसिपल है ऑनेस्टी, ठीक है जी, तो उसका कोई बिहेवियर सोचिए जो आपको रोजमर्रा पेश आ सकता है. मैं उसको वैल्यू कहता हूं जी. वैल्यू यानी यूं समझ लें कि प्रिंसिपल बेस्ड बिहेवियर को मैं वैल्यू कहता हूं. या इस तरह समझ लें कि मैं उसकी मिसाल देता हूं कि वो क्या वैल्यू हो सकती है. प्रिंसिपल जो है वो है ऑनेस्टी, ठीक है जी. उसके तहत मैं ये लिखूंगा दैट व्हेनेवर आई रियलाइज दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक आई शुड नॉट हैव एनी क्वाल्म्स इन एक्सेप्टिंग इट. मुझे उसको मानना चाहिए. ये प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी के तहत एक बिहेवियर है. मैं इन बिहेवियर्स को वैल्यू कहता हूं, ठीक है जी. लेकिन ये कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जी. वैल्यूज बिलमूम लोग जो हैं वो इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, यू नो, इसको मतलब ये सिनोनिमस टर्म्स के तौर पर भी यूज कर लेते हैं. मैं इस मामले में जो राय रखता हूँ मैंने आपसे अर्ज कर दी है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल इसकी डेफिनेशन नहीं है. ये जो यूज कर रहा है उसका लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस मानी में यूज कर रहा है. जी हमजा साहब, बात मैं वाजे कर सका हूँ जी. जी सर, काफी हद तक बहुत शुक्रिया सर. अगर कोई चीज रह गई तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जी उसको मजीद बात. सर एक सिर्फ जो बात थोड़ी सी मजीद तफसील मैं मांगना चाहूँगा. इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल एक है वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसका जो और वैल्यूज आप कह रहे हैं कि वे टू फॉलो प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है कि दो बंदे अगर हैं तो वो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं. अगर मंजिल एक है तो दो रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं दोनों के. मतलब असल में उसके उसके यूं समझ लें कि मेरा प्रिंसिपल है ऑनेस्टी का, लेकिन मेरे मेरे अभी तक कॉन्शियस में नहीं आया ये बात कि उसी प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन ये भी है कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए. जब भी मैं रियलाइज करूं कि मैंने गलत किया है तो मुझे उसमें को बहुत ज्यादा तरद्दुद नहीं होना चाहिए मानने में. ये अगर मैंने रिकग्नाइज कर लिया है और मैं नहीं कर रहा फॉलो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं असल में उस प्रिंसिपल को पूरी तरह मान नहीं रहा, फिर मैं कोई ट्रांजिशन की स्टेज पे हूँ. लेकिन अगर मैं ये रिकग्नाइज नहीं कर सका अभी तक, ये सिचुएशन पेश नहीं आई, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसकी गुंजाइश है कि दो डिफरेंट हो सकती हैं. बिलमूम अगर मैं आपसे हम अगर ये करते हैं हम ये काम, when we reach the topic of determining the principles of our life, जब हम ये टॉपिक लेंगे आप देखेंगे कि उसमें हमारा ये पूरा टॉपिक होता है. जिन लोगों ने अटेंड की हुई है ये वर्कशॉप्स, बाज यहाँ पे मुझे चेहरे नाम नजर आ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हम इसके ऊपर काम करते हैं कि ये मेरा प्रिंसिपल होगा. लेट्स से काइंडनेस मेरा प्रिंसिपल होगा, ठीक है जी. तो काइंडनेस का जो प्रिंसिपल है उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें आप कुछ और तय कर सकते हैं, मैं कुछ और तय कर सकता हूँ, लेकिन व्हेन वी टॉक टुगेदर तो आप हो सकता है कि मैं आपकी वैल्यूज ज्यादा पसंद करूं और वो ले लूं और आप मेरी पसंद करें, आप भी ले सकते हैं. सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. लेकिन यस, ये हो सकता है और ये भी पॉसिबल है कि आप ये समझें इस मौके पर कि मुझे इस मौके पर, जिस तरह मैंने अर्ज किया, इंसाफ करना चाहिए. हक का तकाजा ये कि इंसाफ करूं, और एक दूसरा आदमी ये समझ रहा हो कि नहीं मुझे रहमत के साथ, काइंडनेस के साथ मामला करना चाहिए. ये मैं कोई जज बना के नहीं भेजा गया हूं, मुझे रिफॉर्म करने की कोशिश करनी है और रिफॉर्म करने में जो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो इंसाफ नहीं बल्कि काइंडनेस है. तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जी. यानी समटाइम्स
two principles can come in clash, और वही आपको जिंदगी को बैलेंस करने का बायस बन सकते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आप कई दफा प्रिंसिपल से हटते हैं, हटना पड़ सकता है आपको. हटते क्यों हैं? क्या इसलिए हटते हैं कि हटने में फायदा है? तो ये अब प्रिंसिपल सेंटर्ड फैसला नहीं होगा. लेकिन हटते इसलिए है कि इस वक्त ये प्रिंसिपल शुड नॉट बी अप्लाइड, एक दूसरा प्रिंसिपल ज्यादा एप्लीकेबल है, तो ये प्रिंसिपल सेंटर्ड फैसला होगा. ये इस मामले में जी एक चीज को ज़हन में रखें, आपको ये तकल्लुफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सवाल हो गए तो एक से ज्यादा सवाल नहीं हो सकता. अगर अभी तशनगी है, कोई आप समझते हैं कि if you're not fully, you know, sort of did not get the answer to your question, तो आप प्लीज इसको पूछ लिया करें. इसमें मेरा भी फायदा होगा, मुझे भी समझ में आती है फिर कि यहाँ पे मैंने प्रिसाइसली बात नहीं की है, उसको मैं भी सीखूंगा इंशाल्लाह. जी मुझे अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. खैरियत से? आवाज ठीक आ रही है जी? जी जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 कमेंट करूं पहले. प्लीज प्लीज. एक तो आपकी कोई बैकग्राउंड थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है आज, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैकग्राउंड नजर आ रही है. जहां भी आप बैठे हैं बहुत आलीशान किस्म की जगह है. ये बैकग्राउंड जी पिक्चर है ये. दिस इज ओह मैं एक ऐसे घर में हूँ इस वक्त अपनी बेटी के पास जो 1 बेडरूम हाउस है. मैं असल में किचन में बैठा हूँ. I'm mistaken. I'm very glad that you are, but I mean that shows that this it is effective. नहीं जबरदस्त. मैं जो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ वो दे पा रहा हूँ. नहीं 10/10. जबरदस्त. ठीक. अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी वादे की चीज कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरत में एक जो इल्हाम की है चीज, वो आपने उसको बड़ा अच्छा क्लैरिफाई किया. मुझे नहीं इतना इस तरह से क्लैरिटी में था कि वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने पोटेंशियल इल्हाम किया आपको सच बोलने का ही पोटेंशियल है. ये आपके एनवायरनमेंट हैं जो आपको झूठा बना देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको झूठा बना देते हैं, आपके उस्ताद आपको झूठा बना देते हैं, आपके कुलीग आपको झूठा बना देते हैं, आपकी सोसाइटी आपको झूठा बना देती है. तो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है, आपने उस पोटेंशियल को कैसे मेंटेन करना है? जी, यानी देखिए ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है कि देयर कैन बी अ स्टेज इन लाइफ. शुरू की स्टेजेस में ये हो सकता है कि जो कुछ मुझे लोग बना रहे हैं मैं वो बनता चला जाऊं. लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जो तीसरी स्टेज जब जिंदगी में आती है, जब मैं कॉन्शियस होता हूं, आती पोटेंशियली हर एक पे है, ठीक है जी, लेकिन मैं उसके जो सवालात मेरे अंदर पैदा होते हैं, जिस तरह से अभी शबाना साहिबा का जो सवाल था कि सवाल पैदा हुआ और मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि छोड़ो परे यार, इस झंझट में कौन पड़े, इतना गौर करने की क्या जरूरत है, आदमी इतना भी गौर ना करे कि फलसफी बन जाए. इस नौयत की जो आर्गुमेंट्स हम एक अपने साथ कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में हम गौर करना अवॉइड कर जाते हैं. यानी मेरे दोस्त ने बचपन में मे बी ऐसा मामला हुआ हो कि जिसके नतीजे में मैंने गलत साथ दे दिया हो या उसने मेरा गलत साथ दे दिया हो. लेकिन जिंदगी में हम ग्रो करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यार वो गलती की थी, हमें इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें इस तरह से एक दूसरे का नाजायज साथ नहीं देना चाहिए था, और फिर हम ग्रो करते हैं, हम फिर उन वैल्यूज को छोड़ देते हैं. इंसान एक हद तक तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और मेरे हिसाब से जब मैं पेरेंटिंग के बारे में बात करता हूँ तो उसमें एक पूरा टॉपिक है जी, इसीलिए कि हमारी एनवायरनमेंट बच्चों को क्या बना रही है, इस पे गौर करना है. यानी एक मेरा रोल मॉडल है, एक एनवायरनमेंट है जिसका असर पड़ रहा है. मिसाल के तौर पर एनवायरनमेंट क्या है, आपने अगर बच्चों को ये बता दिया है कि तुम्हें गौर नहीं करना, तुम्हें सिर्फ याद करके जवाब देना है, ठीक है जी, इफ यू हैव नॉट मेमोराइज्ड इट यू आर अ बैड स्टूडेंट. ये एनवायरनमेंट हमें सबक देती है स्कूल में, और इसके नतीजे में बच्चे जो बहुत ज्यादा कंप्लायंट होते हैं वो याद करना शुरू कर देते हैं. समझने के ऊपर ज्यादा तरद्दुद करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना जी, याद करें. ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है जो इंसान के ऊपर हो रहा होता है. बट द थिंग इज दैट वी ग्रो, और अगर हम अपनी ग्रोथ में कॉन्शियस रहें तो एक टाइम आएगा कि जिस वक्त वो जो असरात हैं जिंदगी के वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे. यानी आप एक सोसाइटी में पैदा हुए, आप सहाबा को देखिए, यानी सहाबा कराम जो है जिस सोसाइटी में पैदा हुए, अक्सर लोग जो हैं वो उन सोसाइटी की वैल्यूज ही पे खड़े थे,
اس میں سوشل ویلیوز جو ان کی ریلیجس بہت سارے بلیفس ہوں گے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو اس موقع پر جب تک کہ اسلام نہیں لے کے آئے, لیکن دیر کمز اے ٹائم جدھر غور کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل دیا ہوا تھا وہ کویسچن کرنے لگ پڑی, پیغمبر آ گئے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے سوالات پیدا کر دیے, غور کیا اور یہ توفیق ملی کہ وہ مان لیں, اپنی اپنی حق پرستی میں مان لی انہوں نے, اور اس کے نتیجے میں ان کا مقام جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. یہ جو سچویشن ہے کہ ہماری زندگی میں یہ سٹیج آتی ہے when we start thinking about it critically, میرا خیال ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر پوٹینشلی آتی ہے unless کہ وہ اس کا دروازہ خود بند کر دے. جی شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے کہا ہے کہ انسان اسی رو میں چلتا جائے تو انسان کے دل پر کالے دبے پڑتے جاتے ہیں, وہ اسپاٹ بڑھتے جائیں گے, ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ وہ ان دبوں سے نہیں نکل سکے گا. کوائٹ رائٹ. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے. جی سوال میرا مین یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہے کہ سٹیج 3 جو ہے یہی ایک آپ کی لائف میں ڈیزائربل پریفریبل سٹیج ہے, اور اس میں آپ اپنے پرنسپل کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. کسی وقت کسی پرنسپل پہ آپ نے فوکس زیادہ کرنا ہے, کس ایج پہ, کس سٹیج پہ, کس اپنی ڈیزگنیشن پہ, وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن پرنسپل تو یونیورسل ہیں اور ٹائم لیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں, جیسے آپ نے اس پر رکھ لیا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے, میں نے تو سچ بولنا ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ کبھی جھوٹ بولنا نہیں, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. بلکہ میں اگر شیئر کروں آپ کے ساتھ تو میرے ایک ٹیم ممبر نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ جی آپ طارق صاحب آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی سچ بولتے ہیں. یار یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کو جو چیلنجز درپیش آتے ہیں خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں, اور وہ کیا ہو سکتے ہیں اور ان سے اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی آپ علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں گے یا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جی طارق صاحب, میری یہ جو ٹاپک ہے نا جی, یہ آج ہم اس کے ایک علمی پہلو کو لے رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ میری اپنی جو کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے اور جس طرح سے میں فیتھ کو اس کے اندر شامل کرتا ہوں, اور فیتھ سے میری مراد کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو مان لینا کہ وہ میرا خالق ہے, کیا اللہ تعالیٰ کو کیا مان لوں میں, یہ جو اس سوال کا جواب ہے when we say that I believe in God, تو what is it that I believe in, what do I mean by belief in God, اس کو میں کوشش کروں گا جی ایکسپلین کرنے کی کہ میں جس وقت خدا کو کہتا ہوں کہ میں بلیو کرتا ہوں تو, اور یا جس وقت مجھے کہنا چاہیے وہ آئیڈیلی کیا سٹیج ہوتی ہے, how do I look at it, ٹھیک ہے جی. اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرنسپلز کو اڈہیئر کرنے کی اسٹرینتھ پر پڑ سکتا ہے. آئی تھنک جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میری گزارش ہے کہ آپ ایک سیشن اور اس میں دے دیجئے, اور پھر ہم اس کو اگر یہ سوال پھر بھی جواب نہ ملے اس کا تو پھر آپ یہ ضرور پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ اس کو ضرور لے لیں گے. جی سر, تھینک یو ویری مچ جی, موسٹ ویلکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ. سر بہت ساری چیزوں کی تو وضاحت ہو گئی, جو حمزہ صاحب نے سوال کیا میرا وہی سوال تھا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اور وضاحت چاہیے مجھے. اسٹیج 2 میں تو مجھے لگتا ہے ہم ساری زندگی جی رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسٹیج 2 کے حساب سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا زندگی میں رہتا ہی ہے, وہ پیرنٹس کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں ہو, اس سے چھپانا ہی پڑتا ہے ہمیں, کیونکہ ان کے نزدیک غلط اور صحیح کا معیار اور ہے اور میرے نزدیک غلط اور صحیح کا معیار اور ہے. مجھے تھوڑی سی وضاحت یہ چاہیے کہ صحیح سے مراد کیا ہے اور غلط سے مراد آپ کی یہاں پہ کیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس چیز پہ انہوں نے باؤنڈریز بنا دی ہوئی ہے میرے لیے کہ آپ نے ان سے نہیں ملنا یا ایسے ان سے کوئی بات نہیں کرنی, تو میں اگر وہاں وہ کر لیتی ہوں اور ان کے نزدیک وہ غلط ہے تو مسئلہ تو وہاں پہ بھی ہو جائے گا. نہیں, اصل میں کیوں غلط ہے جی, یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جس وقت آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کریں گے نا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو سلام نہ کریں یا آپ ان سے بات نہ کریں,
تو یہ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیوں نہ کریں, اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے تو میں یہ کیسے کر سکتی ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اگر موقع آیا ہے اور میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو دیٹ وڈ بی رانگ آن مائی پارٹ. یہ بات کہ یہ صحیح ہے, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کسی کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم رک جاتے ہیں کیوں رک جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ پرنسپل غلط ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ہماری کسی وجہ سے انا, کبھی ہمارا فائدہ, کبھی ہمارے نقصان سے گریز, یہ چیزیں راستے میں آ رہی ہوتی ہیں. یعنی somebody has hurt me, تو میرا ایک پرنسپل ہے رسپیکٹ کا. اگر میرے ساتھ کسی نے ڈسرسپیکٹفلی معاملہ کیا ہے تو دس از دا ٹائم when my principle will seriously be tested. یعنی میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ اب تو میں نے اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پرنسپل نہیں تھا رسپیکٹ کا. دیکھیے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ہو, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ بالعموم آپ کا لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑے گا جو یہ کہتے ہیں کہ جن سے بڑے محبت سے آپ کہیں السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں, تو آگے سے وہ گالی نکال دیں. ٹھیک ہے نا جی. واٹ جنرلی ہیپنز از کہ ہم گالی کے جواب میں گالی نکالتے ہیں. آپ نے یہ لوگوں سے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے تو ہم آگے سے پہ کہتے ہیں اچھا ایسی کی تیسی میں بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا پرنسپل بیسیکلی ریسیپراسٹی کا پرنسپل ہے, تم اچھا کرو میں اچھا کروں گا. جب بھی آپ زندگی میں اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ تم اچھا کرو میں اچھا کروں گا, تو اصل میں آپ کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کی چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تم جس وقت چاہو مجھے سٹارٹ کر دو. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے گورنمنٹ کالج میں ایک ٹیچر ہوتے تھے ہمارے کہ جن کے بارے میں کلاس یہ ڈیسائیڈ کر لیتی تھی کہ آج ان کو ناراض کر کے بھجوا دینا ہے, اور ود ان 2 منٹس وہ بھاگ جایا کرتے تھے. یعنی کیا ہوتا تھا یہ, یعنی لوگوں نے وہ کرنا کہ جو بچوں نے, یعنی کلاس نے, اور میں بات کر رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کلاس کی, یعنی 11ویں کلاس کی, کہ ود ان ڈیز یہ پتا چل گیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کس بات پر روٹ جاتے ہیں, یعنی کلاس سے ہی روٹ کے چلے جاتے ہیں, پیسے چوک پھینکی اور چل پڑے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے فوراً اپنی چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جب چاہو مجھے سٹارٹ کر لینا اور جب چاہو مجھے بند کر دینا. یعنی یہ اگنیشن اپنے ہاتھ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پسند کیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا کنٹرول میرے ہی ہاتھ میں رہے, اور میں نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے. سو آئی بلیو. بالکل سر, میں تھوڑا سا ایک اور چیز میں آپ کو سوری میں بتا دوں. جی جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ صحیح اور غلط کا معیار ہم دو شخص کے میں الگ الگ ہے, جی. مطلب وہ نہیں نارمل نہیں, آپ لگا یہ لیں. الگ الگ نہیں ہے جی, الگ الگ نہیں ہے. نہیں, جیسے فطرت کے پرنسپلس تو بالکل ایک ہیں. جھوٹ بولنا اس کو بھی غلط لگے گا, مجھے بھی غلط لگے گا, لیکن کچھ غلطیاں ایسے جو نارملی اس کے نزدیک اس کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, اس نے ایسا کر دیا ہے مجھ سے چھپا کے, تو یہ غلط ہے. اس میں مینجمنٹ تو ٹھیک ہے نا, نہیں دیکھیے, چھپانا یا manage کرنا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی یہ فیصلہ تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کرنا ہے نا. آپ کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس لیے مت کیجئے کہ وہ کون ہے. آپ ہمیشہ دوسروں کی رسپیکٹ اس لیے کیجئے کہ آپ کون ہیں. یہ بات سمجھ میں بالکل آئی آپ کو؟ صحیح. جی جی بالکل صحیح. یعنی اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے, کسی نے دل توڑا ہے, کسی نے جھوٹ بولا ہے, تو اب اس کی بے عزتی کرنا جو ہے وہ آپ کر لیں, مرضی ہے آپ کی. لیکن جب بھی آپ یہ کریں گے تو اصل میں یہ جو آپ کا ایکشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کون ہیں, یہ نہیں بتا رہا کہ دوسرا کون ہے. آپ دوسروں کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس لیے مت دیجئے کہ وہ کون ہے, آپ اس لیے دیجئے کہ میں کون ہوں. آپ کی رسپیکٹ بالکل سٹیبل ہو جائے گی, آپ کا طریقہ بالکل سٹیبل ہو جائے گا جس وقت آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں دوسروں کے ساتھ معاملہ ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں اپنے سٹینڈرڈ پہ کروں گا. اور میرا خیال ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جی. اور یہ بڑا اچھا ایک بڑا آبجیکٹیو کرائیٹیرین ہے جاننے کا کہ کیا ٹھیک ہے بالکل اور کیا صحیح. غلط ہے. اس کے بارے میں جو اصل پرنسپل ہے صحیح اور غلط کا, وہ یہ ہے کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے. دیکھیے بالکل اس کو بالکل. پریزنٹ کرنے کا طریقہ نا, آپ لوگوں کے حوالے سے اگر سوچ رہے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے ہٹلر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, مجھے ابو جہل کی رسپیکٹ کرنی چاہیے,
ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل فضول قسم کی باتیں ہیں. کیوں رسپیکٹ کرنی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں, مجھے کیا گالی دینی چاہیے؟ یعنی am I a person who is abusive؟ تو یہ تو میری ذات بتائی, یعنی میں اپنی ذات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. I don't need to be kind with everybody, but I need to be respectful. جب میں کسی کی بات کروں تو گالیاں دے کر میں بات کروں, یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. بہت شکریہ سر. لاسٹ میں پلیز ایک یہ وضاحت مجھے چاہیے کہ گناہ اور جرم کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں ہم صحیح اور غلط کو؟ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کرنا جو ہے, اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کر رہے ہیں تو وہ اصل میں جرم کی نوعیت اصل میں لیگلسٹک ہے. مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بول دیا تو اس پر کوئی سزا نہیں, ہمارا لیگل سسٹم اس پر کوئی سزا نہیں دیتا انلیس کہ وہ خاص نوعیت کا جھوٹ ہے. مثال کے طور پر آپ عدالت میں گئے ہیں, آپ نے ادھر جھوٹی گواہی دے دی اور پھر پکڑے گئے ہیں, تو اس کو وہ لیگل کرائم سمجھتا ہے. ورنہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کا ساتھ دینا یا غلط کرنا جو ہے یہ گناہ کی کیٹیگری کی چیز ہے جی. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہو رہی ہے. آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور پھر بھی کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم موئی صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر, بالکل خیریت. موئی صاحب میرا یہ آپ سے سوال ہے آج کا, ہیئرنگ واٹ یو سیڈ, کہ دیکھیں سوسائٹی جیسے ایوالو کرتی ہے اسی کے حساب سے ہمیں اپنے لاز وغیرہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. لیٹلی دیر از ٹرانسجینڈر بل جس پہ آرگومنٹ ہو رہی ہے, اور میں نے پڑھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ماپ اینڈ سیٹ کے نہیں جی اس میں بہت سی چیزیں اگینسٹ شریعہ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر یہ ٹرانسجینڈر لوگوں کے رائٹس کا کیا ہوگا, کہ اگر ہر چیز ہم شریعہ کی امپلیمنٹیشن کے کہنے تو اس سے اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی is their responsibility, are they the authority to force this sort of thing on the society? ایک یہ میرا سوال ہے, اور دوسرا پھر میں اس کے بعد آپ کو پوچھ لوں گی. پاکستان میں تو ہم نے اتھارٹی دے دی ہے جی, یعنی میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک دیا یا غلط دیا. پاکستان میں تو یہ اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی بھی لا پاس ہو جس کے بارے پہ کلرجی یہ سمجھتی ہے کہ یہ یا اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. البتہ یہ کانفیڈنس آپ اپنے دل میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے, دیکھیے دنیا تو قوانین اچھے برے صحیح غلط یہ پاس کرتی بھی رہے گی, بناتی بھی رہے گی, اور اس کا جواب بھی دے گی انشاءاللہ, اور خمیازہ بھی بھگتے گی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے اور اس پر اطمینان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی بھی حق کو, کسی بھی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کا کوئی بھی نہ نارم ہے, نہ اس میں ڈائریکشنز ہیں اس طرح کی, نہ اس طرح کے کوئی احکام ہے. یہ ہماری سمجھ ہے, اور جس چیز کو ہم انفارچونیٹلی شریعت کہتے ہیں اس لینگویج میں, کہ جس لینگویج میں یہ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر فقہ اور رائے ہے. ٹھیک ہے جی, لوگوں کی رائے کو ہم نے شریعت بنا لیا ہے. I fail to understand کہ ٹرانسجینڈرز ہوں یا کوئی بھی ہو, یعنی آپ جس چیز کو جو انسان کی سطح پر جو رائٹس ملنے چاہیے وہ کیسے محروم کر سکتے ہیں آپ کسی کو. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو let us first try to find out کہ وہ کس چیز کو شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں, کون سی اس کے ایلیمنٹس ہیں شریعت اس بل کے, ٹرانسجینڈر بل کے, کہ جس کو وہ شریعت کے خلاف سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے. میں اس کو بہت زیادہ فالو نہیں کر رہا جی, اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا. But the idea that I would like to float is that انسان تو اچھے برے قوانین بناتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, کبھی وہی بات جانتے بوجھتے غلط کرتا رہے گا, کبھی انجانے میں غلط کرتا رہے گا. جدھر انجانے میں غلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایکسکیوز جو ہے وہ یقیناً ضرور مانیں گے. جدھر جانتے بوجھتے غلط کرے گا, پولیٹیکل وجوہات سے کرے گا, کسی پرنسپل کی بیسس پہ نہیں کر رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لیں گے. بٹ وہی سب ایسے پاکستان میں ویمنس جو رائٹس ہیں, جو ویمن کے حق مارے جا رہے ہیں, ہر چیز آپ شریعت کے نام سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی شریعت میں نہیں الاؤ کی. ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ شریعت
कौन फॉलो कर रहा है, हु इज द वन टू डिसाइड कि जी आप सही कह रहे हैं, ये शरीयत में, कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ. सो दिस इज व्हाट पजल्स मी. मरने के बाद जो होगा वो तो बात की बात है. मीनवाइल मैं ये फील करती हूँ कि विमेन हमारे मुल्क में बहुत पिसती हैं, and we are totally helpless, and everything is put into Shariat by, whether it's the Council of Ideology, whether it was the Maulvis, whether even politicians. So then what future do our women have there? नहीं देखिए, ये जो विमेन प्रॉब्लम विद जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम जो है, इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि इट हैज मोर टू डू विद आवर यू नो सोशल कंडीशनिंग देन एनी लीगल सिस्टम. एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि कवानीन एटीट्यूड्स नहीं चेंज करते जी. अगर आपकी सोसाइटी में एटीट्यूड डिसरिस्पेक्टफुल है खवातीन के बारे में, तो आप जितने मर्जी अच्छे लॉज बना दें, आज तक यानी आफ्टर 70 व्हाट 100 years हम ये नहीं कर सके कि सोसाइटी में जो कैलिफोर्निया जैसी सोसाइटी है उसके अंदर हम इक्वल राइट्स दे दें एटीट्यूड्स के हवाले से. वैसे दे दिया हमने, लॉ दे रहा है, आप दे दें, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस वालों ने कालों के साथ मामला किया या ये मामला किया. दैट इज वेरी ट्रेजिक. एटीट्यूड्स नहीं चेंज होते, लॉ एटीट्यूड्स नहीं चेंज करता. अगर आपने एटीट्यूड चेंज करने हैं तो उसके लिए आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी. जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कोई भी उठ के ये कह दे कि ये अगेंस्ट इस्लाम है, तो नहीं, इसमें हमने कुछ गलत कवानीन बनाए हैं. यानी ये पाकिस्तान में ये बात कि शरीयत को डिसाइड किया जाएगा बाय सेट ऑफ पीपल, तो ये तो थियोक्रेसी की तरफ लेके जा रहे हैं ना हम, बजाय इसके कि हम थियोक्रेसी बनाए. हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसके अंदर पब्लिक ये डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है, और उसके मुताबिक फैसला करेगी. अलबत्ता आप वेरियस उलमा को बुलाकर उनकी इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं. मुझे ये यकीन है कि अगर हम मुसलमान होंगे तो हम कोई भी फैसला अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ नहीं करना पसंद करेंगे. लेकिन व्हाई डू वी नीड समबडी टू टेल अस कि ये जो राय है इसमें ये चीज अगेंस्ट इस्लाम है, इसको चेंज किया जाए. आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन दैट वी हैव टेकन एंड वी नीड टू रिव्यू दैट डिसीजन. ठीक है भाई साहब, शुक्रिया. I don't have much hope in Pakistan for our women at least. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. जी प्रोफेसर साहब, ये आपने बताया था स्टेज 3 के बारे में कि उसमें एक शख्स खुद डिसाइड कर लेता है कि ये प्रिंसिपल्स हैं तो उसके मुताबिक वो अपना अमल करता है, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्या या किसी के खिलाफ भी जा रहा है. तो आप देखें आजकल अगर खासकर पेरेंट्स को अपने यूथ से, अपने किड्स से और यंग जनरेशन से ये प्रॉब्लम रहती है कि वो खुद अपने जो पर्सपेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसको वो सही समझते हैं उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो तरजीह नहीं देते अपने बड़ों को या अपने असातिज़ा कराम को कि वो उनको समझाए बुझाएं. वो बस खुद ऑब्जर्व करते हैं और उनको जो ठीक लगता है वो उस पर चल पड़ते हैं. तो आया हम उनके बारे में ये कहेंगे कि वो डायरेक्ट पिछले 2 स्टेजेस को स्किप करके सीधा तीसरे पे पहुंचे हुए हैं, और अगर हम उनकी इम्प्रूवमेंट करें तो बहुत जल्दी थोड़े से ही मेहनत के साथ वो सीधा स्टेज 4 पे पहुंच जाएंगे. ये है. और 1-2 और भी हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं वो भी कर लूँगी बाद में. जी ठीक है जी. ये जो स्टेज है ना जी, जो जिसकी आप जिक्र फरमा रही हैं, ये बेसिकली ये ग्रुप, ये जिसका मैंने स्टेज नंबर 2 का है, ये बेसिकली वो है जिधर के जो अथॉरिटी है अब इंडिविजुअल के लिए वो उस बड़े ग्रुप से आ रही है जो पीयर ग्रुप है. ये पीयर ग्रुप जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो असल में बन जाएगा. होता क्या है कि ये वैल्यूज असल में ये नहीं हो रहा कि ये बच्चे जो हैं जिनके बारे में आपने जिक्र फरमाया ये कुछ उसूल हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, बल्कि ये अपने पीयर्स के सपोर्ट में और पीयर्स के प्रेशर में ये सब कुछ करते हैं, और उसके नतीजे में वो अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के क्योंकि खिलाफ है तो वो माँ बाप को तकलीफ देता है. फैसला जिस वक्त प्रिंसिपल की बेसिस पे किया जाएगा तो असल में पीयर्स की भी हैसियत खत्म होनी शुरू हो जाएगी. ये इस वक्त जो हो रहा है वो ये नहीं हो रहा. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी. जी बिल्कुल.
आप अगला सवाल कर लीजिए। जी, आपने बताया था प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, और तीसरा एक बताया था जो मैं टाइप करना भूल गई थी, लिखना भूल गई थी, अच्छा, वो आप बता देंगे? मैं अब मुझे याद नहीं है, ये 3 प्रिंसिपल नहीं है जी, प्रिंसिपल्स की एक लिस्ट है जो मैं इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में किसी में आपके साथ पूरी शेयर करूँगा। मेरा ख्याल है कि इट विल बी ये एक प्रोग्राम एक सेशन हमारा इसी टॉपिक पर नेक्स्ट होना है, जिसमें कि मैंने ये गुजारिश की कि मैं अपने फेथ के हवाले से फेथ की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद एक और है सेशन जो कि व्हिच आई क्लियरली हैव इन माइंड, और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो असल में प्रिंसिपल्स ही का टॉपिक होगा, और उसमें मैंने अभी जो 3 का अगर ज़िक्र किया तो वो सिर्फ मिसाल के तौर पर, आप प्रॉब्ली प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस का ज़िक्र किया है, प्रिंसिपल ऑफ देयर आर मेनी ऑफ देम, इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल है, देयर आर मेनी ऑफ देम। अभी आप सोचने बैठते हैं तो अल्फाज ही नहीं बन रहे होते। तो क्या कहें, लेकिन इंशाल्लाह ये डिटेल में वेरे बहस आएंगे जी इंशाल्लाह। जी, अम, आपने कहा कि जी 2 सवाल और हैं। जी आपने कहा कि मोस्टली लोग दूसरे स्टेज पे होते हैं, तीसरे पे, और दूसरे समटाइम्स अगर पहुँच भी जाते हैं तीसरे पे तो दूसरे और तीसरे के दरमियान ही फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो उनके कुछ डिसीजंस पहले दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ तीसरे के। तो हम्म, मैं अगर अपना तज्ज़िया करूँ तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि हम एजुकेट कर रहे हैं खुद को इस्लामिक टीचिंग्स के साथ, तो अगरचे तब्दीली आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे मैं दूसरे स्टेज के काम कर लेती हूँ। अंदर से ठीक है इंटरेस्ट तो है कि मुझे तीसरे पे जाना है, लेकिन अमली मैदान में ऐसा नहीं कर पाती। आप मुझे लेकिन मैं जाना तीसरे पे चाहती हूँ। ठीक। तो कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी ताकि मैं ये इंटरनली अपने ग्रोथ कर सकूँ? जब एक ये बड़ा थर्स्ट है तो मुझे इम्पोर्टेंट मुझे पता है। क्वेश्चन है जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसके बारे में ये अर्ज करूंगा कि ये असल में कोई टेक्निकल ये वो नहीं होता। जब एक दफा आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है कि मैंने प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी गुजारनी है, लेकिन आप रुकावट महसूस कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक अडेप्टिव सिचुएशन है। अडेप्टिव सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास नॉलेज तो है, टेक्निकली आपको पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होते, और उसमें कुछ हमारी अंदर की अजम्पशंस मौजूद होती हैं जी, जो हमें रुकावट डाल रही होती हैं। जब हम उन अजम्पशंस को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, हमारी गलती क्या है ये देखिए, हमें जो करना चाहिए था हम कोशिश करते हैं कि वो कर दें, अपने आप को फोर्स करके वो कर डालें कि जो ठीक था, लेकिन इससे नहीं होगा। ये आम तौर पर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन आपने सुना होगा कि 1 जनवरी को हम ये कहते हैं कि कोई फैसला करो, कोई अच्छा काम जो इस साल आपने शुरू करना है, और तकरीबन 6 जनवरी तक हम इस फैसले पर कायम रहते हैं और 7 जनवरी को भूल चुके होते हैं और फिर फरामोश कर देते हैं, और नहीं ये नहीं हो सकता। ये जो एस्पेक्ट है कि हमने इस तरह की सिचुएशन में जो आपने फरमाई ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज करते हैं जी हम। एक रेजिस्टेंस टू चेंज है हमारे अपने अंदर, ठीक है जी। वो जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कैसे करना है, इस पर मैं एक, यानी ये अनफॉर्चुनेटली इतना इतना टेक्निकल सा टॉपिक है कि मैं अगर यहाँ पे बयान करने लगूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इसकी एक एक्सरसाइज करता हूँ जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है जी। इसके लिए कोई 8-10 सेशंस चाहिए, लेकिन वो हो जाती है। यानी वंस यू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कुछ अजम्पशंस चल रही हैं, और वो अजम्पशंस आपके लिए फैक्ट का दर्जा रखती हैं, ठीक है जी, और वो जैसे ही ओवरकम होती हैं, जैसे ही आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो अब वो ऑटोमेटिकली आपका रवैया जो है वो चेंज होने लग पड़ जाता है। ये एक एक्सरसाइज है जिसका मैं कोशिश करूंगा कि किसी वक्त तारुफ कराऊं, ताकि जो लोग खुद कर सकते हैं वो जरूर करें। मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा जी। बट इट्स इज अ स्लाइटली टेक्निकल टॉपिक, अगर आप माफ कीजिएगा, ये मैं इस वक्त बयान करूं अगर डिटेल में तो ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी उससे। जी फाबिया, अगर मैंने आपका नाम ठीक लिया है, आपके बात का जवाब मैं दे पाया हूँ जी? जी, बिल्कुल, आपने सही जवाब दे दिया, बिल्कुल मुझे समझ आ गई है, और मैं ये करना भी चाहूँगी क्योंकि मैं करना चाहती हूँ दरअसल। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर। और एक आखिरी चीज़ है, अगर आप इजाज़त दें। जी जी। ये आपने कहा था कि इंटरनली हमारे अंदर एक
چیز موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی ہوئی، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہم کس طرح اس کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ چیز انہینس ہو، یا بعض اوقات برائی کی کوئی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے الگ الگ امتحانات ہوتے ہیں، تو وہ جیسا اس کو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے. تو ہاں، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے بعض اوقات چھوٹے بچوں کو کہ ان کے اندر کون سی صلاحیت ہے تاکہ ہم ویسا ماحول دیں. تو کوئی ایسی طریقے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی سمجھ سکیں بچوں کی، تاکہ ہم پھر اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ دیکھیے کریں؟ جتنے بھی پرسنالٹی کے ٹیسٹ ہیں نا جی، آل دوز ٹیسٹ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ کو پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرنے کے کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس کی یعنی کیا اس کے اندر چیزیں جو 16 پرسنالٹیز کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بیسیکلی تب ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان جو ہے وہ اپنی بات پہ غور کرنے، سوچنے سمجھنے، کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. بچپن سے نہیں ہم کر سکتے یہ. ہم جو چیز بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ وسیع کریں، یعنی ان کو مختلف مواقع دے. وہ میوزک کا بھی موقع دے، ان کو ارتھمیٹک کا بھی ہم اس کے ساتھ شیئر کریں، مختلف پزلز میں ڈالیں، پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ 1 2 3 کے نہیں، یا لینگویج پڑھنے کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں آپ ایک ایکسپوجر بڑے اسکیل پہ اگر دیں گے تو اس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اگر ایک بچہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے ایکسپوجر چونکہ اتنا لمیٹڈ ہے تو اب وہ ہی کین ناٹ، آپ بھی نہیں ڈٹرمن کر سکتے، وہ بھی نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ اس کا شوق کیا ہے. تو ایکسپوجر زیادہ سے زیادہ دیں، اپنا شوق کو ڈٹرمن کر لے گا. دیکھیں وہ اپنی مرضی سے کس چیز میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں اور جمع کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں جی. لیکن یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے جی. میں وہ جو ہے نا جی بات، اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وہ ان کو ایجوکیشن سے دور کر دیتی ہے. یعنی جتنا وہ ایفرٹ لیسلی ایجوکیٹ ہونا چاہیں اتنا ہی اچھا ہوگا ان کے لیے بھی، اور اتنا ہی وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر پائیں گے. جتنا آپ زور لگائیں گے کہ اس وقت یہ سیکھنا چاہیے اس کو، اتنا ہی زیادہ آپ آرٹیفیشلی ان کے اندر وہ چیز پیدا کر رہے ہیں جو اصل میں وہ نہیں چاہتے کرنا، ان کی زندگی سے وہ ریلیٹ ہی نہیں کرتی ہے. ایجوکیشن اصل میں تب کام آتی ہے جب وہ میری زندگی سے ریلیٹ بھی کرے.